تقریر کے صدر جناب جلیل علی صاحب کی گزارش کروں گا کہ اس سیشن کے حوالے سے صدارتی کلمات سے نوازیں جناب محترم جلیل علی صاحب بھرپور تعریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان اسٹیج، صاحب شام، صاحب کتاب و معزز خواتین و حضرات، کچھ مجھے زیادہ لمبا نہیں کہنا، مبارک دینی ہے کہ اس نفسہ نفسی کے عہد میں لفظ کے ساتھ امجد صاحب اپنا ایک رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسی صنف سخن میں توا آزمائی کرنے کی جرت کی ہے جس میں ایک بہت بڑی بھیڑ ہے اور جس کے پیچھے بہت توانا، بہت بڑی اور عظیم روایت ہے، جس کے چیلنج بہت بڑے ہیں۔ غزل فارم کے اعتبار سے کہنا بہت آسان ہے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی بھی غزل کا شعر ہو سکتا ہے۔ کہیں کرتا ہے کوئی یوں جفائیں نازنی ہو کر، نہیں کرتا ہے کوئی یوں جفائیں نازنی ہو کر، اس طرح کے شعر بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاؤں میں میرا دل ہے، ایک ذری آپ کو زحمت ہو، اب اس طرح کے اشعار بھی ہو سکتے ہیں اور غزل کا شاعر بن سکتا ہے آدمی۔ لیکن غزل ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں بار بار اس کے خلاف، اس کے اوپر حملے کیے جاتے رہے، لیکن یہ سروائیو کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو تہذیبی جوہر ہے اس کا سب سے بہتر اور پرفیکٹ اظہار غزل میں ہوا۔ آپ اساتذہ کی غزلیں پڑھیں، جو بڑی غزلیں ہیں ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی حسب نسب آپ کو پتہ نہیں چلتا، ان کے مجموعی تاثر کے بارے میں آپ کو کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک نظم نہیں ہوتی غزل، مگر نظم سے بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ 8-10 یا 8-7 نظموں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے، ایک گشتالٹ بناتی ہے اور ایک وہ مجموعی تاثر قائم کرتی ہے۔ تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائیورسٹی، یونٹی ان ڈائیورسٹی، کہ کثرت میں وحدت کا وہ تاثر پیدا کرتی ہے۔ شیر افضل جعفری صاحب نے کیا خوب کہا ہوا ہے کہ دونوں لازمی ہے کہ رہیں پیش نظر غیب و حضور، لازمی ہے کہ رہیں پیش نظر غیب و حضور، دونوں عالم کی خبر ہو تو غزل ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہ غزل کے پیچھے بہت بڑی میٹا فزکس کام کرتی ہے اور مجھے آج کے بہت سارے نوجوان شاعروں سے یہ شکایت ہے کہ وہ غزل کی اس بڑی میٹا فزکس کو سمجھے بغیر پھول جھڑیاں چھوڑتے ہیں، فلیشز کی شاعری کر رہے ہیں جو ایک لمحے کے لیے آپ کو چکا چوند پیدا کرتی ہے، اس کے بعد اس مصرے کے ساتھ، اس شعر کے ساتھ آپ زیادہ دیر تک لیو نہیں کر سکتے۔ تو غزل کا شعر تو وہ ہوتا ہے جسے آپ بار بار پڑھتے ہیں، ایک تسلسل ابلاغ کا سلسلہ وہ آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات بھی ماننے کی ہے کہ غزل کی اپریسیشن کی میتھڈالوجی نہیں ابھی ایوالو ہو سکی پوری طرح سے۔ بھارت میں ہم سے بہت کم تر درجے کی غزل لکھی جا رہی ہے، لیکن وہاں غزل کی تنقید موجود ہے۔ ابھی پچھلے دنوں 2 والیوم میں ایک کتاب چھپی ہے جس میں مختلف بھارت کے شاعروں کی غزلوں کے مطالعے کیے گئے، 5-5, 7-7, 8-8 صفحے میں ایک غزل کا مطالعہ۔ تو وہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ غزل کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک بات شمال کی ہو رہی ہے، ایک جنوب کی ہو رہی ہے۔ بھائی آج تو یہ زمانہ ہے کہ ماں باپ جدیدیت کا زمانہ آ گیا جو کسی نیوکلیس کو ہی نہیں مانتا۔
تو اس حوالے سے آج تو غزل کی اپریسیشن کے لیے اور غزل کے امکانات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سہولتیں پیدا ہو گئی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مونتاج بناتے ہیں آپ، تو مونتاج میں بھی کوئی منطقی ربط نہیں ہوتا، لیکن ربط ہوتا، ایک اندرونی ذہنی وحدت ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں ساری کی ساری کچھ تھوڑی سی نصابی سی ہو گئی۔ آج کے شاعر کے بارے میں میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن آج میں نے اپنی کتاب کی برگردانی کی تو یہ کسی کتاب کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اتنی بھیڑ میں جہاں بڑے سے بڑا شعر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں اس کتاب کے اندر سے منتخب اشعار نکل آئے۔ تو میں نے کتاب سے کچھ اشعار نقل کیے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس میں سے آپ کو کچھ اشعار ایسے ملیں جو مضامین پڑھنے والوں نے نقل نہیں کیے۔ ظاہر ہر ایک کا اپنا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے، ایک احساس جمال ہوتا ہے۔ کرنے کو ابھی اور بہت کام ہے امجد، ایک عشق کو کیوں راہ کی دیوار کروں میں، کیا سرے رہ گزار لیتے ہیں، یوں ہی سر پر غبار لیتے ہیں، اپنی صورت پہ ناز کرتا ہے، عکس جس کا اتار لیتے ہیں، جس کے گرنے سے آسمان گرے، اشک ایسا بھی چشم تر میں ہے۔ اب وہ جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا اتفاق سے اس میں آ گیا، اور ہم ہلکے کی ہماری تربیت ہے تو ہم معاف نہیں کرتے، تو ایک شعر ایسا بھی سامنے آ گیا ہے۔ وہ جس طرح میں نے دیکھا یہ آج کل لہجے کا شعر کہا جا رہا ہے، رستے میں دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ اس طرح سے لہجے کا روح پیدا کرتے ہیں کہ مثلا نثر میں بات کرتا ہوں کہ تم مجھے گالی دے کے کہ دیکھو ابھی میں تمہارے پاؤں نہ پڑ گیا تو میرا نام ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں مطلب کیا بن رہا ہے، معنی کیا بن رہا ہے۔ تو ایک شعر سن لیجیے آپ، اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ نظر نہ لگے آپ کی شاعری۔ ستارے بوجھ سمجھتے ہیں روشنی کو، اگر یہی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کس نے بتایا آپ کو کہ ستارے روشنی کو بوجھ سمجھتے، ستارے بوجھ سمجھتے ہیں روشنی کو اگر، تو ماہتاب کے پہلو میں ڈھونڈتے کیا ہے۔ تو یہ مجھے اسی طرح کی بات لگی۔ ایک دو شعر اور سنیے جو ان کی خوبی اظہار کے نمائندہ ہیں۔ ہر ایک عہد میرے عہد کا حوالہ ہے، میں ایک زمانہ ہوں شامل کئی زمانوں میں، مجھ کو بھی شوق نمائش تھا تو اس بازار میں ایک کھلونے کی طرح خود کو دکان میں رکھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو اچھا شاعر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اپنے لیے خود چیلنج ہوتا ہے، جہاں اس سے قدرت نے بہترین اظہار کروایا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ان کا ایک شعر، سب سے بہترین شعر اس کتاب میں جو موجود ہے وہ وہی ہے، وہ دھند میں جو کہا جیسے دیوار سے نکال، بہت اچھا امیج ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، مکمل شعر ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے سید علی صبا کا وہ شعر ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے سینے سے رستے بنا دیا۔ تو یہ دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امجد صاحب کو اس طرح کے جو شعر میں نے ابھی پڑھا مزید شعر کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔